I hope you are doing well. I am Muqaddas Hafiz, your host for today's session organized by Women Fortune Tech. Today's course is part of Pathways to Women Progress, and our topic is Breaking the Cycle, Understanding and Preventing Gender Based Violence. This is a very important and meaningful discussion as we'll be learning how awareness, education, and collective action can help break the cycle of violence and build a safer, more equal society for everyone. We are honored to have Ms. Amber Riaz with us. She has done her finance MS in Finance from Rifa International University and will be guiding us through this session. Thank you so much, ma'am, for joining us today. So, without taking more time, let's begin our session. Over to you, ma'am. Thank you, Muqaddas. Assalamu alaikum, everyone. This is Amber Riaz, a GBV Master Trainer and Business Analyst, and I am working as a General Secretary in Women Fortune Tech. So let's begin. Let me share my screen. اچھا آپ سب مجھے بتا دیں کہ اسکرین ویزیبل ہے سب کو. Yes, ma'am, your screen is visible. تھینک یو مقدس. اچھا جی تو جیسے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سیشن از آل اباؤٹ جینڈر بیسڈ وائلنس اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن اینڈ رسپانسز. ٹھیک ہے تو جینڈر بیسڈ وائلنس اور ان سب چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ جینڈر کیا ہوتا ہے اور جینڈر اور سیکس میں ڈفرینس کیا ہے. بیکاز موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جینڈر اور سیکس کو جو ہیں وہ سیم ہی ڈیفینیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو جینڈر سیکس میں میجر ڈفرینس یہ ہے کہ سیکس جو ہے ہماری بایولوجیکل آئیڈینٹی ہے. کہ فار ایگزامپل جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو یہ چیز اس کی بایولوجیکل آئیڈینٹی ہے جو اسے نیچر نے دی ہے تو اسے ہم سیکس کہتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جینڈر جسے ہم سینس کہتے ہیں وہ ایک کلچرل ایٹریبیوٹ ہے, ایک ایسی ذمہ داری ہے جو معاشرے نے ہمیں دی ہے ایز اے میل یا ایز اے فیمیل. ٹھیک ہے. نیکسٹ سیکس جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے ورلڈ وائڈ, وہ سیم ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتا. آن دی ادر ہینڈ جو جینڈر ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ, کنٹری کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ. اگزامپل اس کی اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی لڑکی ہے تو ہمارا معاشرہ اور ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی ہے تو وہ گھر سنبھالے گی, وہ کھانا پکائے گی, وہ خیال رکھے گی گھریلو چیزوں کا. جو مرد ہے وہ کیا کرے گا, وہ پیسہ کمائے گا, وہ سب چیزوں کا مطلب وہ سب چیزوں کی دیکھ بھال کرے گا اور وہ محافظ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کلچرل آئیڈینٹی مرد کو اور عورت کو جو دی گئی ہے اس کو ہم جینڈر کہتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ہم جو ہے ہم سیکس پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ میں فیمیل کیوں ہوں یا میں میل کیوں ہوں, جبکہ جو جینڈر ہے جو سینس ہے اس پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ اگر میں کھانا پکا رہی ہوں اور مرد کما رہا ہے تو یہ ہم سوئچ بھی کر سکتے ہیں, مرد کھانا بھی پکا سکتا ہے اور عورت کما بھی سکتی ہے. تو میں نے اس جینڈر آئیڈینٹی کو جو میرا معاشرہ میرا کلچر مجھے دے رہا ہے اس پر اعتراض کیا اور اس کو چینج بھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو جینڈر ہے اس کو ہم معاشرتی میل جول سے سمجھتے ہیں کیونکہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ جو لڑکی ہے اسے کھانا پکانا ہے, اسے گھر کے کام کرنے ہیں, اور جو لڑکا ہے اسے باہر جانا ہے, کمانا ہے. تو یہ جب وہ معاشرے میں بڑا ہوتا ہے, دیکھتا ہے, چیزوں کو سیکھتا ہے تو وہاں سے وہ جینڈر کو سیکھ رہا ہوتا ہے. جبکہ سیکس جو ہے وہ ایک بائی برتھ چیز ہے, اس کی وجہ سے ہماری جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ محدود ہو جاتی ہیں. دس واز دا ڈفرینس کہ کلچر جو ہے وہ کس طرح سے ہماری بایولوجیکل آئیڈینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کچھ ایٹریبیوٹس, کچھ ذمہ داریاں دے رہا ہوتا ہے اور انہی ذمہ داریوں کو ہم جینڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جینڈر مختلف ادوار میں بدلتا آیا ہے, مختلف کنٹریز میں بدلتا ہے. فار ایگزامپل
اگر ہم ناردرن ایریاز کو دیکھیں وہاں پر خواتین بائک وغیرہ نہیں چلاتی یا پھر کارز بھی مشکل سے ہی چلاتی ہیں، لیکن جب ہم اسلام آباد یا پنجاب والی سائڈ پر دیکھیں وہاں پر خواتین بائکس بھی چلا رہی ہوتی ہیں اور گاڑیاں بھی چلا لیتی ہیں، اور جب بیرونی ممالک میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ چیز بہت عام ہے۔ تو یہ ایک جینڈر آئیڈینٹی جو یہاں پر ناردرن ایریاز میں ہے وہ اسلام آباد اور پنجاب میں تھوڑی ڈفرینٹ ہے، اور بیرونی ممالک میں اس سے بھی زیادہ مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو دس واز دا ڈفرنس بٹوین جینڈر اینڈ سیکس۔ اب ہم چلتے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس کی طرف۔ تو جینڈر بیسڈ وائلنس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو جینڈر اور سیکس کا ڈفرنس سمجھ میں آ گیا سب کو؟ میں چاہوں گی آپ اپنے مائکس بھی یوز کر لیں، چیٹ باکس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ۔ اور چونکہ یہ ایک جینڈر بیسڈ وائلنس سیشن ہے تو میں چاہوں گی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ضرور اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیں۔ چلیں جی، انٹروڈکشن کرتے ہیں جینڈر بیس وائلنس کا۔ جینڈر بیس وائلنس کو سمجھنے سے پہلے ہم وائلنس کو سمجھ لیتے ہیں۔ وائلنس کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بھی ایسے ایکٹ کو ہم کریں، مطلب کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی حرکت جو ایک بندہ کرے جس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچے، بے شک وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے تو اسے ہم وائلنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کسی دوسرے بندے کو نقصان پہنچائے اسے وائلنس کہتے ہیں۔ اور اسی وائلنس کو اب ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کے اگر مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ بات کریں تو وہی جو معاشرے نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں ان کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کو ہم کہتے ہیں جی جینڈر بیسڈ وائلنس، جس کا پرائملی جو شکار ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کا روٹ کاز جاننا ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے اور کس وجہ سے وہ مسئلہ ارائز ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے، جو صنفی تشدد جسے ہم کہتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور چل رہا ہوتا ہے، کہ طاقت کا غیر مساویانہ تقسیم، جو طاقت ہے وہ ساری میل ڈومیننٹ مطلب میل سوسائٹی کے پاس ہوتی ہے، اور فیمیل جو ہیں وہ ایک انفیریئرلی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جینڈر نارمز جو ہماری سوسائٹی نے بنا دیے ہوئے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی، تو اسی وجہ سے اس کی بنیاد پر بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں خواتین جو ہیں وہ جینڈر بیس وائلنس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیٹس سے کہ اگر کوئی خاتون ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے اور وہ کام کر بھی رہی ہے، لیکن اس کی چھٹی جو ہے وہ رات میں 8 بجے یا 7 بجے کسی جگہ سے ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جو مرد ہے اس کی اگر چھٹی اس سے جلدی ہو رہی ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون آدھی آدھی رات میں گھر سے باہر رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہیں پر ہی اس کو ایک لمٹ میں رکھ دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ خاتون اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہے گی، کیونکہ یہ ہمارا کلچر کہتا ہے کہ جو خاتون گھر سے باہر زیادہ دیر تک رہے گی وہ اسے کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ کلچرل نارمز ہیں، جینڈر نارمز ہماری سوسائٹی نے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا، پاور ساری مردوں کے پاس ہے کہ فیصلہ ساز مرد ہیں ہمارے گھر کے، ہمارے معاشرے کے، ہماری کنٹریز میں بھی، اور ایون جو ورک پلیسز ہیں وہاں پر بھی سی ای اوز وغیرہ وہ سارے مرد ہوتے ہیں، تو ہم انفیریئرلی ایک رول ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، تو جو ہمارا جینڈر اور جینڈر بیسڈ وائلنس کا جتنا بھی دار و مدار ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان ایکول پاور ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں ہم اویئرنیس ڈالیں، لوگوں کو ایکویلٹی بتائیں، لوگوں کو اس کی پریونشنز اور اس کے امپیکٹ کے بارے میں بتائیں، تو کافی حد تک ہم جینڈر بیسڈ وائلنس سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو جینڈر بیسڈ وائلنس کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، جس میں پہلی ہے جی
فزیکل وائلنس میں ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ آتے ہیں، جس میں گھریلو تشدد آ جاتا ہے، لڑکیوں کو مارنا پیٹنا، یا پھر اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اکثر ہراس ہو جاتی ہیں اور کوئی ان کو ہاتھ لگا کے چلا جائے کسی طرح سے بھی، تو اس سب کو فزیکل وائلنس کہتے ہیں، جو جسمانی تشدد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اسے۔ دوسرا ہے سیکسول وائلنس، جنسی تشدد، جب بھی کسی انسان کے کانسینٹ کے بغیر اس سے کوئی بھی جنسی تعلق رکھنے کی کوشش کی جائے تو اس کو ہم سیکسول وائلنس، جنسی تشدد کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ایموشنل ابیوز یا ایموشنل وائلنس، جس میں ہم خواتین کو بدتمیزی سے پکارتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا ڈائلاگ یا جملہ انہیں بولتے ہیں کہ آپ کمزور ہو، آپ نہیں کر سکتی، یا پھر ان کو ان کی تحقیر کرتے ہیں، تو اس کو ہم ایموشنل وائلنس کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن وغیرہ میں انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں، ایموشنلی وہ سپریس ہو جاتی ہیں، جس سے وہ بہت زیادہ ٹراما میں جا سکتی ہیں، تو یہ بھی ایک جینڈر بیس وائلنس کی ٹائپ ہے۔ اس کے علاوہ اکنامک ابیوز، اکنامک وائلنس، اس میں ہمارے پاس I think there's an internet issue with our instructor, so wait for a moment. She'll rejoin.
میرا نیٹ جی مقدس سوری میرا نیٹ کا ایشو ہے. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, let me share my screen. آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے میں آؤٹ ہوئی تھی. کوئی مجھے بتا دے گا کہ لاسٹ سلائڈ کون سی تھی جو میں شیئر کری تھی جب میرا انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوا. اچھا مجھے لگتا ہے ہم فارمز آف جینڈر بیس وائلنس پہ تھے. مقدس Yes, ma'am, I think we were on that slide. اوکے فارمز آف جینڈر بیس وائلنس. تو اس میں ہمارے پاس پہلی جو فارم ہے فارمز مطلب جینڈر بیس وائلنس صنف تشدد کی اقسام. تو اس میں جو پہلی اقسام ہم نے پہلی قسم لی ہے وہ ہے جسمانی تشدد جسے ہم فزیکل وائلنس کہتے ہیں. اور فزیکل وائلنس جو ہے اس میں ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس بھی آتی ہے گھریلو تشدد جب کسی بھی خاتون کو یا کسی بھی لڑکی کو مارا جائے پیٹا جائے کہ اس کے جسم پر نشانات آ جائیں یا کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ہم جسمانی تشدد کہتے ہیں. نہ صرف گھر میں ہوتا ہے بلکہ اگر آپ سوسائٹی میں لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو ان کو کوئی ہاتھ لگا کر چلا جائے یا اس طرح سے کوئی کندھے سے کندھا مار کر چلا جائے تو یہ بھی ایک فزیکل وائلنس کی ایک قسم ہے ایک. اس کے بعد آتے ہیں جی سیکشول وائلنس پہ. تو یہ سیکشول وائلنس جنسی تشدد کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی انسان کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی سیکشول ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے ہم سیکشول وائلنس کہتے ہیں. نیکسٹ ایموشنل ابیوز یا ایموشنل وائلنس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو ہم اتنا زیادہ روڈلی اس سے بات کریں اسے نیچا دکھائیں اور اس کو کوئی سپورٹ نہ دیں ایموشنلی اور وہ ڈپریشن میں جائے وہ انزائٹی کا شکار ہو جائے اسے ٹراما میں کنٹینیوسلی رکھا جائے اسے کمزور بنانے کی کوشش کی جائے تو اس کے ساتھ ہی ہم ایموشنل وائلنس کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ اکنامک وائلنس. اکنامک وائلنس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی انسان کو اس کے معاشی حقوق نہ دیں یا پھر اس کے فائنینشیل ریسورسز کو کنٹرول کر دیں. اب ایسا ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ پوزیشن ہے کوئی بھی ٹاپ مینجمنٹ کی پوزیشن ہے اگر مرد اس پر 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے تو خاتون جو ہے اس کو ہائر کیا جائے گا تو اسے ہم 80,000 یا 90,000 دیں گے ایز کمپیئر ٹو مین ہم اسے کم پے کر رہے ہوتے ہیں. اور بیسکلی اپنی بیسک سوسائٹی میں سے اگر اگزامپل لی جائے تو ہماری خواتین جو ہیں وہ میل ٹیلر کو زیادہ پیسے دے رہی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیل جو اپنی گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ ہم بھی پیسوں میں زیادہ ہی ہیر پھیر کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں ٹیلر ہوتے ہیں ان کو زیادہ پے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اکنامک ابیوز ہے کسی کے ریسورسز کو کنٹرول کرنا یا پھر کسی کو اتنی اپرچونٹی دی بھی جائے تو اس کو فائنینشیل ریسورسز اتنے نہ پرووائڈ کیے جائیں جتنے ہم کسی اور کو کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ڈیجیٹل وائلنس. ڈیجیٹل وائلنس میں ہمارے پاس آتے ہیں جی سائبر اٹیکس وغیرہ یا پھر کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنا اسپیسیفکلی کسی فیمیل کی فوٹوز کو ابیوز کرنا کسی دوسری ویب سائٹ میں ان کی اجازت کے بغیر. تو یہ ایک ڈیجیٹل وائلنس ہوتی ہے ان کے نمبرز کو مس یوز کرنا ان کی فوٹوز کو مس یوز کرنا اور ان کو کنٹینیوسلی اسٹاک کرتے رہنا. یہ ہمارے پاس
وائلنس کی ٹائپس ہوگی جینڈر بیس وائلنس کی. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں وربل وائلنس، سائیکولوجیکل وائلنس، کسی کو مطلب ہم زبان سے کچھ بھی برا بھلا کہہ دیں تاکہ وہ ایموشنلی ٹریگر ہو جائے اور پھر اپنی دوسری چیزوں میں انوالو ہو یا ڈپریشن میں چلا جائے. تو اس کی اور بھی اقسام ہو سکتی ہیں. اس کے بعد کازز اینڈ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہمارے پاس کون کون سے ہو سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس پیٹریارکل سسٹم چل رہا ہوتا ہے جس میں ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کی شمولیت ہوتی ہے. آپ اپنے گھروں میں بھی اگر دیکھیں تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کھانا پکتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے، پہلے مردوں کے پاس جاتا ہے کہ مرد اچھا کھا لیں، اور اس کے بعد جو بچا کچا ہوتا ہے یا پھر جو سیکنڈ پرائیورٹی جو اسے کہتے ہیں وہ فیمیلز ہوتی ہیں. آپ کے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں پارٹیسپینٹس؟ اچھا، چونکہ یہ ایک جینڈر بیس وائلنس ہے، یہ ایک بہت ہی کامن سا ٹاپک ہے، تو میں چاہوں گی کہ سب پارٹیسپیٹری اپروچ کے تھرو بات کریں. آپ چیٹ باکس بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ ویسے بھی ایک مائک یوز کریں گے تو آئی ووڈ اپریشیٹ دیٹ. اور کچھ کلچرل نارمس ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ہماری سوسائٹی اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہم سے. وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ خواتین ہیں، انہوں نے رات میں گھر سے باہر نہیں جانا، بے شک جتنی بھی ان کو ضرورت ہو، جتنا بھی کمپلسری ہو جائے، انہوں نے رات میں گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور انہوں نے ہائر ایجوکیشن نہیں حاصل کرنی کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. تو کلچر اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بھی جینڈر بیس وائلنس کی یہ جو پیٹرنز ہیں اس میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کر رہی ہوتی ہیں کنٹینیوسلی. نیکسٹ کون سے فیکٹرز ہیں؟ فیکٹرز میں ہمارے پاس لیگل فریم ورک جو ہے اس کا اچھے سے انفورس نہ ہونا، مطلب ہمارے لاز جو ہیں، ہمارے باقی جو سسٹمز ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا پوری طرح سے کام نہ کرنا یا اتنا مستحکم نہ ہونا کہ وہ اپنی لاز کو انفورس کر پائیں. اور اگر لا انفورس ہو رہا ہے، لا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو جینڈر بیس وائلنس کی تعداد یا پھر ان کیسز کی تعداد بہت حد تک کم ہو سکتی ہے، جو کہ پاکستان میں ہوتی ہوئی نہیں دکھ رہی کیونکہ ہمارا لا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لا انفورسمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. نیکسٹ جو فیکٹر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ ہے اکنامیکل ڈپینڈنسی اینڈ انیکوالٹی. کہ جب ہماری جو خواتین ہیں، میں خواتین کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ خواتین ہی زیادہ تر جینڈر بیس وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، اور کرنے والی اکثریت جو ہے وہ مرد حضرات کی ہوتی ہے. تو اکنامیکل ڈپینڈنسی، جب کوئی خاتون جو ہے اس کے پاس اتنے سورسز ہی نہیں ہے، جو ہر چیز کے لیے کسی پہ ڈپینڈ کر رہی ہے، اس کو اتنی ایکول اپرچونیٹیز، ایکول رائٹس، ایکول ریسورسز ہی نہیں مل رہے، تو وہ کہاں سے اتنی کانفیڈنس میں آئے گی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرے یا پھر وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس کرے؟ تب تو وائلنس ہونی ہی ہونی ہے. دوسرا، ہماری سوسائٹی میں جب بھی اس طرح کا کچھ ہو جائے، کوئی کسی پہ تشدد ہو جائے، تو ہماری ایک روایت ایسی چلتی ہے کہ خیر مرد نے اگر مارا ہے عورت کو تو کوئی بات نہیں، عورت کون سی پہلی دفعہ، تم کون سی پہلی عورت ہو جسے مار پڑ رہی ہے. تو یہ ایک پیٹرن چلتے آ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، اب بھی ایسے ہوتا ہے. تو اگر لڑکی گھر سے باہر نکلے گی تو اس سے لڑکے چھیڑیں گے ہی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا، جب ہم بولتے ہیں لڑکیوں کو، اس کی وجہ سے وہ چپ رہ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، ان کو چپ کروایا بھی جاتا ہے کہ خیر ہے بس انہوں نے یہ بات کر دی، آپ چپ رہیں، آپ کچھ نہ بولیں. دوسرا ایک سوشل سٹگما چل رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ عزت ہے، اور جب اس کی شادی کر دی جائے نا تو وہ بس اپنے گھر کی ہو گئی ہے، وہ دوبارہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں آ سکتی. بے شک وہ اپنے سسرال میں اس پہ جتنا بھی تشدد ہو رہا ہو، سسرال والے اس کو جس طرح سے بھی ٹریٹ کر رہے ہوں، ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ واپس گھر نہیں آ سکتی. کیونکہ ایک سوشل سٹگما ہے کہ لڑکی واپس اپنے میکے میں آئے گی تو لوگ باتیں کریں گے کہ یہ لڑکی ہی اچھی نہیں تھی، یہ لڑکی ہی اپنے سسرال میں رہ نہیں پائی. تو اس طرح کے جو الزامات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ایک جینڈر بیس وائلنس جو ہے وہ عروج پر جا رہی ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. دوسرا، نارملائزیشن آف ابیوز ان میڈیا. تو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، اکثر ایسے ڈراماز بنا دیے جاتے ہیں جس میں وائلنس ہوتی ہے، اور
اس کو نارمل طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ کچھ ڈراماز میں اگر جبری شادی ہو رہی ہے یا پھر اور کچھ اس طرح کا ایکٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو نارملائز کر رہے ہوتے ہیں اور میڈیا بھی اس کو زیادہ ہی پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جینڈر بیس وائلنس صنف تشدد کے لیے ایک مین روٹ بنا رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کی وجہ سے وہ زیادہ ہوتا ہوتا ایک بیماری کی طرح ہماری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے اور پھیل چکا بھی ہے. نیکسٹ، اگر ہم جینڈر بیس وائلنس کی اسٹیٹسٹکس ورلڈ وائڈ اگر میں بات کروں تو 3 میں سے ہر ایک عورت جو ہے پوری دنیا میں فزیکل یا سیکچول وائلنس کا شکار ہوتی ہے. پوری دنیا مطلب جو بھی کنٹریز ہیں، چاہے وہ ڈیولپ ہیں، چاہے انڈر ڈیولپنگ ہے، چاہے لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو بھی کنٹریز ہیں سب جگہ وائلنس ہوتی ہی ہوتی ہے. جو ٹیکنالوجی میں رچ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پر ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وائلنس کی جاتی ہے. تو کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جہاں پہ وائلنس نہ ہو رہی ہو. دوسرا، اسٹیٹسٹکس جو میں نے ورلڈ وائڈ جب میں سرچ کر رہی تھی تو وہاں پر بتایا، میں نے دیکھا تھا کہ ہر 11 منٹ میں کوئی ایک خاتون جو ہے یا ایک لڑکی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی قتل کر رہا ہے. مطلب یا کوئی اس کا جاننے والا یا کوئی ایکسٹرنل کوئی فیکٹر اس کو یا پھر کوئی ایکسٹرنل بندہ اس کو مار رہا ہے. میں جرمنی پہ جب ایک ریسرچ پروجیکٹ کر رہی تھی تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ 2024 سے لے کر اور جون 2025 تک 3000 خواتین نے سوسائڈ کی ہے. اور اس میں کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں کیے جاتے کیونکہ وہاں پر کیس کو کیموفلاج کر دیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا کہ مین وجہ کیا تھی. تو چاہے کنٹری ڈیولپ ہے یا انڈر ڈیولپ ہے، غریب ہے یا امیر ہے، وائلنس جو ہے وہ ہر جگہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ بہت عام، بہت نارمل اس چیز کو بنایا جا رہا ہے جسٹ بیکاز آف لیک آف اویئرنیس. اور لیس دین 40% آف ویمن، مطلب 40% سے بھی کم خواتین ایسی ہیں جو ان چیزوں پر بات کرتی ہیں. یہ ورلڈ وائڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ساری دنیا کا ڈیٹا. تو جب اویئرنیس نہیں ہوگی تو سروائیورز جو ہیں وہ اتنے اچھے سے اپنا ایک پارٹ نہیں اپنی سوسائٹی میں ادا کر سکتے. نیکسٹ، ہمارا جینڈر بیس وائلنس جو صنفی تشدد ہوتا ہے سوسائٹی میں، اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، اس کی کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہماری خواتین پر یا ہماری سوسائٹی پر. اس کے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں اثرات ہو سکتے ہیں. لانگ ٹرم اثرات پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ایک ٹراما اور مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں. ظاہری بات ہے کسی پہ وائلنس، کسی پہ تشدد ہو رہا ہے تو وہ ایک کنٹینٹ ڈپریشن میں جا رہی ہوتی ہیں اور پھر جس کی وجہ سے ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. دوسرا امپیکٹ ہے فزیکلی بھی ان پر کافی زیادہ تشدد ہوتا ہے. جب وائلنس ہوتی ہے تو اکثر یہ اٹ اینڈز اپ لائک برج، لائک کوئی ہارمفل ایکٹ، کہ جیسے کوئی کسی عورت پہ فزیکلی کوئی تشدد کر رہا ہے، اسے مار رہا ہے، تو اگر اس کی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹنی ہیں یا پھر اس طرح سے اور کوئی سیریس انجری ہوتی ہے تو وہ ایک لائف ٹائم اس کے لیے فزیکل انجری یا پھر امپیکٹ ہو جاتا ہے. پھر آتے ہیں سوشل ایکسکلوژن پر، کہ جب کسی بھی خاتون پر تشدد ہو رہا ہے کسی بھی قسم کا تو وہ ایک انڈر کانفیڈنٹ اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے. ان کو نہیں لگتا کہ ہم معاشرے کی باقی خواتین کے برابر ہو سکتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو معاشرے سے بالکل سائڈ پر کر دیتی ہیں، بالکل الگ کر دیتی ہیں. وہ زیادہ اٹھتی بیٹھتی بھی نہیں ہیں، زیادہ ایکسکلوڈ کر لیتی ہیں وہ اپنے آپ کو. اس کے علاوہ اکنامیکلی بھی کافی زیادہ انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں خواتین میں. ظاہری بات ہے جب عورت کما رہی ہوتی ہے اور اپنے لیے کچھ اپنی سیلف اپنے آپ پر انویسٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اور ایک الگ طرح سے گلو کرتی ہے بنسبت اس کے جو خاتون کسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، جو خود نہیں کما رہی. اس کو دیکھ کر اس کے بچے بھی اور اسی طرح آگے سے اس کے بچے بھی، یہ ایک جنریشنل سائیکل چلتی رہتی ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہوتی ہے. تو یہ جینڈر بیس وائلنس جو ہے نہ صرف کسی ایک انڈیویجول پر
بلکہ فیملیز پر، سوسائٹیز پر اور کلچر پر اپنا امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے۔ سروائیور پرسپیکٹیوز کی بات کرتے ہیں تو میں نے ایک سرچ کی جس میں ایک خاتون تھی، اس کو کام کی جگہ پر ہراساں کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ فیمیل تھی اور وہاں پر زیادہ میل تھے، تو وہ اس کو ہراس کرتے تھے۔ تو انہوں نے قانون کو اپنے لیگل رائٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس سچویشن سے نکلی، جسٹ بیکاز آف اویئرنیس، کیونکہ وہ اویئر تھی کہ میں نے اس سچویشن سے نکلنا ہے اور مجھے میرے رائٹس کا پتہ ہے، تو وہ اس سچویشن سے نکل گئیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیگل فریم ورک کا پتہ ہو، اپنے بیسک رائٹس کا پتہ ہو، جو کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پی پی سی پاکستان پینل کوڈ میں لاز موجود ہیں باقاعدہ خواتین کے لیے، جس میں ایکٹ 2010 کا جو ایکٹ ہے وہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے خلاف ہے، کہ اگر کسی خاتون کو وہ کام کی جگہ پہ ہراساں کیا جاتا ہے تو جو ہراساں کر رہے ہیں، جو کلپریٹس ہیں، ان کو سزا اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے خلاف بھی ایکٹ موجود ہے کہ جب کسی خاتون پر گھریلو تشدد ہوگا اس کے خلاف وہ رپورٹ کروا سکتی ہیں، تاکہ جو تشدد کرنے والا ہے ان کو سزا مل سکے یا پھر ان کو کوئی عبرتناک سبق مل سکے۔ اسی طرح ایسڈ اٹیکس وغیرہ ان کے خلاف بھی ایکٹ موجود ہیں۔ 2011 کا ایکٹ ہے جس میں ایسڈ کرائم وغیرہ کی پریونشن کے لیے بات ہوتی ہے، تو ہم ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں جائیداد میں حصہ دینے کا بھی ایکٹ موجود ہے، وہ میں منشن کرنا بھول گئی۔ تو پی پی سی پینل کوڈ، پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس میں اینٹی وومن پریکٹسز جو ہیں ان سب کے لیے لاز موجود ہیں۔ تو ہم جہاں پر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کو اویئرنیس دینی چاہیے، وہاں پر جو تشدد کر رہے ہوتے ہیں ان مردوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے بھی کچھ لیگل فریم ورک ہونا چاہیے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ قانون کو استعمال کر کے خواتین جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچ سکتی ہیں۔ اور یہ انفارمیشن گراس روٹ لیول تک بھی جانی چاہیے، جہاں پہ خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس جینڈر بیس وائلنس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو مین چیز ہمارا لا ہے جو ان کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، کچھ ایسی اسٹریٹجیز ہیں، کچھ ایسے پلانز ہیں جو جینڈر بیس وائلنس سے بچنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کو، مطلب جینڈر بیس وائلنس، اس کی پریونشن کو ہم ایجوکیشن سسٹم یا ورک پلیسز پر بتائیں، اس چیز کو نارملائز کریں، اس انفارمیشن کو، تاکہ ٹیچرز، اسکولس وغیرہ، اسٹوڈنٹس وغیرہ ان سب کو پتہ چلے۔ اور اب تو یہ چیزیں کریکولم کا حصہ بھی بن رہی ہیں، اویئرنیس ابھی گراس روٹ لیول سے آنا شروع ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، ان کو بتا کر کہ جینڈر بیس وائلنس کیا ہے، اس کے امپیکٹ کیا ہیں اور اس کے کازز کیا ہے، اور اس سے ہم نپٹ کیسے سکتے ہیں۔ دوسرے پریونشن کے لیے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں جینڈر ایکویلٹی کو، اور اس کی کمپینز بھی چلا سکتے ہیں۔ لائک ہم سوشل میڈیا تو ہم یوز کرتے ہی کرتے ہیں، تو ہم سوشل میڈیا کو ایک پازیٹیو وے میں اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں کہ جینڈر بیس وائلنس کیا ہے، اس سے ہونے والے جو اثرات ہیں وہ کس طرح سے کسی خاتون کی زندگی کو اثر انداز کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے معاشرے کو اثر انداز کر رہے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کمپینز چلا سکتے ہیں، پکچرز کے تھرو ایک بہت اچھا میسج ہم دے سکتے ہیں، کنوے کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پریونشن جب بھی کرنی ہے تو ڈھونڈنا ہے کہ مسئلہ کاز کس کی وجہ سے آ رہا ہے، تو اس میں ہم میل، اپنے جو مرد ہیں یا لڑکے ہیں، ان کو انوالو کر سکتے ہیں، تاکہ ان کو یہ بیسک انفارمیشنز پرووائڈ کی جائیں اور وہ پھر ان چیزوں پر عمل کریں اور ان چیزوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ کل کو اگر وہ دیکھیں کہ ان کی بہن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، جبری شادی اس کی کرائی جا رہی ہے، اسے تعلیم نہیں حاصل کرنے دی جا رہی، تو وہ اپنی بہن کے حقوق کے لیے بھی بات کر سکتا ہے۔ پھر اگر کل کو وہ دیکھے کہ اس کا باپ اس کی ماں پر تشدد کر رہا ہے، تو وہ وہاں پر بھی اپنی آواز اٹھا سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نوجوان نسل ہے اس کو ہم بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں، ان کی مینٹلٹی کو ہم آسانی سے مولڈ کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ اسکولس میں ٹیچرس، اسٹوڈنٹس اور پروفیشنل پیپلز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لائک ٹیچرز جو ہیں وہ ایک سیف انوائرمنٹ اسکول میں بچوں کو پرووائڈ کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی دے سکتی ہیں، بیسک اویئرنیس اسٹوڈنٹس کو بیسکلی گڈ ٹچ بیڈ ٹچ اس طرح سے بتا سکتی ہیں. دوسرا، اسٹوڈنٹس کو یہ اویئرنیس اسپریڈ کرنے کی تلقین کی جائے کہ وہ آگے ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں اس جینڈر بیس وائلنس کے بارے میں اور اس کی پریونشنس کے بارے میں، لاز کے بارے میں. اور جو پروفیشنلز ہیں وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ وہ ورک پلیسز کو سیف بنا سکتے ہیں خواتین کے لیے، تاکہ خواتین آسانی سے ایک ایزی انوائرمنٹ میں کام کر سکے، جہاں پر ان کو کوئی ڈر نہ ہو، ہراساں ہونے کا کوئی خوف نہ ہو. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو لوگ امپاور ہوتے ہیں، مطلب جن کو پتہ ہوتا ہے اپنی رائٹس کا، جو اویئر ہوتے ہیں، جن کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، وہی بات کر سکتے ہیں. جو لوگ چپ چپ رہتے ہیں نا، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے رائٹس کے لیے خود آواز اٹھانی ہے، اویئرنیس پھیلانی ہے، تاکہ ایک معاشرہ ہمارے لیے اچھا بن سکے اور آنے والی نسلوں کے لیے اچھا بن سکے. تو کوٹ آف دا ڈے میں نے لکھا ہے کہ وین ون وائس اسپیکس اے تھاؤزینڈ ہارٹس آر اسٹرینتھنڈ، کہ جب ایک بندہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں، جو باقی لوگ ہیں جو اسی چیز کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی، ان کو بھی ایک ہمت ملتی ہے کہ ہم بھی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تھا جینڈر بیس وائلنس کا سیشن، جس میں ہم نے جینڈر اور سیکس کے ڈفرینس کو سمجھا، جینڈر بیس وائلنس کو سمجھا، وائلنس کیا ہوتی ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، کازز کیا ہوتے ہیں، میجر کازز کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اسٹیٹسٹکس میں نے آپ کو ورلڈ وائڈ بتائے، امپیکٹ بتایا، اور لیگل فریم ورک اور پریونشن اسٹریٹجیز، اور کس طرح سے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آپ کا کوئی کویشچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. If anyone has a question or something they would like to share about today's topic, please feel free to unmute or drop in the chat. I think our participants are very much clear about today's topic. So, I think we would like to end our session over here. Thank you so much, Miss Amber, for such an insightful and thought-provoking session. You have really helped us understanding how awareness and prevention can make a real difference in addressing gender-based violence. And thank you to all participants for joining and engaging today. We hope this session inspired you to take part in creating a more respectful and safe environment for everyone. Stay tuned for more session from Form and Fortune Tech, and until next time, take care and Allah Hafiz.